بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس تقریب میں ہونے والے واقعے کے متعلق بتائیں گے کہ کیسے ایک غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے اسٹیج پر بلا کر کیوں گلے لگا لیا۔ یہ تقریب انڈونیشیا میں ہو رہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو زیادہ تر انگریزی نہیں آتی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک ترجمان بھی ہوتا ہے تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہونے والے سوال انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب انڈونیشین زبان میں تمام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک لڑکا مائک کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں پہلے مسلمان تھا، اور جب میں نے یہ پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ اٹھایا گیا ہے اور دنیا ختم ہونے سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح تو عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہوئے، تو میں کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانوں، اور اس طرح میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائی بن گیا۔ I was Muslim and I revert to Christian before the hereafter that Jesus will come to the world and save the world. Why then I don't follow Jesus? He is the final one. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اس دنیا سے اٹھا لیا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے وہ ضرور آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی امت ان پیغمبروں کو پیغمبر ہی سمجھتے تھے، لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام کی امت ایسی تھی جو کہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بن کر آئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے تم لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، بلکہ میں تو ایک پیغمبر بن کر آیا تھا۔ The reason that Allah subhanahu wa ta'ala raised up Jesus Christ, peace be upon him, because all the earlier messengers that came, their followers, they believed that he was the messenger of God. But in the case of Jesus, peace be upon him, there was a misunderstanding. Most of these followers thought he claimed divinity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبروں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے بھی حوالہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن تم لوگ ابھی برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے وہ باتیں نہیں بتائیں۔ جب وہ آئے گا تو تمام حقیقت سے آگاہ کرے گا اور رہنمائی کرے گا۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ دوبارہ آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو وہی رہنمائی فرمائیں گے۔ That's the reason in the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He did not say, okay, I will tell you in the second coming. He didn't say that. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come, he shall guide you unto all truth. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کی تو ٹرانسلیٹر نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری بات انڈونیشین زبان میں سوال کرنے والے کو بتا دی۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو جواب یہی ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھتا ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ پوری طرح مسلمان بن چکے ہیں۔ Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is he God or is he messenger of God? Menurut kamu Yesus itu Tuhan atau Nabi? Utusan sebetulnya yang saya. Messenger. MashaAllah. اس بندے نے دوبارہ سب کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کر تمام لوگ نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعا دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ لڑکا اس دوران خوب رونے لگا کیونکہ اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ غلطی کر چکا تھا اور بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہے۔ اس غلطی کے احساس پر خوب رویا اور دوبارہ اسلام کو دل سے قبول کر لیا۔ Allah akan memberikan kamu surga, insyaallah. Inshallah, Allah will forgive all your sins. Dan insyaallah akan mengampuni seluruh dosa kamu. And I pray to Allah that may he help you to guide. آخر میں لڑکے نے یہ کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ کیوں نہیں، اسے اسٹیج پر بلایا، صرف ہاتھ ہی نہیں ملایا بلکہ اس کو خوب گلے بھی لگایا۔ Dokter, boleh saya bersalaman dengan beliau? May I You're shake your most hand? welcome. I'm trying to understand Indonesian. You're most welcome.
ناظرین، جب انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے تو پھر وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے. جس طرح کئی لوگ کم علمی کا شکار اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے اسی لیے تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہو سکے جن کو علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے مبلغ اس دنیا میں ہوں گے تو انشاءاللہ لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے اور اپنے خالق کی طرف رجوع ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین اسپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.